بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بنا رہی ہوں چکن بریانی۔ اس کے لیے یہ میں نے لیا ہے 5 kg چکن۔ اس چکن کو سب سے پہلے میں کروں گی میرینیٹ جو ہمارے ریگولر سپائسز ہیں وہی اس میں ایڈ کروں گی میں۔ اس میں جائیں گے 4 سے 5 چمچ نمک کے، ساتھ ہی اس میں ایڈ کروں گی ریڈ چلی پاؤڈر۔ نمک آپ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈ کر لیجئے گا۔ اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں بھر کے 2 سے 3 چمچ ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چلی پاؤڈر۔ ساتھ میں ایڈ کروں گی ہلدی پاؤڈر، ½ ٹیبل اسپون ہلدی پاؤڈر اس میں ایڈ کیا ہے، اور 5 سے 6 چمچ اس میں جائیں گے دہی کے۔ ساتھ ہی اس میں ایڈ کروں گی میں تھوڑا سا ونیگر یا لیمن جوس آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں مکس کر لوں گی اچھے سے۔ یہ اس میں جائے گا ونیگر۔ اب اس سارے جو مسالے ہیں ان کو چکن میں مکس کر لوں گی اچھے سے، تاکہ ان کا فلیور جو ہے وہ چکن میں آ جائے، اور اس کو میں رات بھر کے لیے میرینیٹ کر رہی ہوں۔ آپ چاہیں اس کو 6 سے 7 گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ جتنا اچھا آپ اس کو میرینیشن ٹائم دیں گے، آپ کی بریانی جو ہے اتنی ہی زیادہ مزے کی بنے گی، یا جو بھی آپ بنا رہے ہیں چکن سے اس کو اگر آپ میرینیشن ٹائم اچھا دیتے ہیں تو آپ کی وہ ڈش اتنی ہی لذیذ اور مزیدار بنتی ہے۔ اب میں اس کو رات بھر کے لیے میرینیٹ ہونے رکھ دوں گی۔ چکن جو ہے وہ رات بھر میرینیٹ ہو چکا ہے۔ اب اس کو میں بنانا سٹارٹ کروں گی۔ یہ میں نے لیے ہیں ½ kg پیاز، تو اس کے لیے ½ لیٹر اس میں آئل ایڈ کروں گی، تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نے پتیلا لیا ہے، اس میں ½ لیٹر آئل ایڈ کروں گی، اور اس میں یہ پیاز ایڈ کر دوں گی باریک چاپ کیے ہوئے۔ ان کو جو ہے براؤن کر لوں گی پیاز۔ تھوڑا سا آئل اور ایڈ کر دیتی ہوں۔ آپ جب بھی بنائیں آپ دیکھ لیجئے گا کتنا اس میں ضرورت ہو۔ میں نے یہ ½ لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیا ہے، تو اب پیاز کے براؤن ہونے کا ویٹ کروں گی۔ پیاز جو ہیں وہ براؤن ہو چکے ہیں۔ اب اس میں چکن ایڈ کروں گی۔ یہ جو میرے پاس میرینیٹڈ چکن تھا یہ ایڈ کر دوں گی۔ ساتھ ہی اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی۔ 4 سے 5 ٹیبل اسپون یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں، اور اس کو مکس کر لوں گی۔ اس میں جائیں 1 کلو میں آلو ایڈ کر رہی ہوں، کیونکہ بریانی جو ہے آلوؤں کے بغیر ادھوری ہوتی ہے، تو 1 کلو جائیں گے اس میں آلو، اور 5 کلو چاول جو ہیں وہ میں نے بھگو کے رکھ لیے ہیں۔ سیلا رائس اس میں یوز کر رہی ہوں، تو اس کو پکنے دوں گی اب میں، تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ چکن جو ہے اس کا کلر تھوڑا چینج ہو چکا ہے۔ اب اس میں ایڈ کروں گی یہ ٹماٹر اور گرین چلیز، ½ kg اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹماٹر، اور 7 سے 8 میں نے گرین مرچیں ایڈ کی ہیں۔ ساتھ ہی اس میں یہ آلو ایڈ کر دوں گی۔ ایک آلو کے میں نے 6 ٹکڑے کیے ہیں، تو بہت بڑے آلو ایڈ نہیں کر رہی اس میں، بڑے بڑے۔ اب ان کو مکس کر لوں گی اچھے سے، اور ان کو اوپر سے کور کر دوں گی۔ دوسری طرف جو چاول ہیں ان کا پانی بھی میں نے بوائل ہونے رکھ دیا ہوا تھا، تو وہ بھی بوائل ہونے والا ہے، اور چکن جو ہے وہ اتنی اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ چکن جو ہے اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اس کو میں نے کافی ٹائم کے لیے میرینیٹ کیا ہے۔ جتنا اچھا آپ میرینیشن ٹائم دیں گے آپ کا چکن اتنا ہی اچھا بنے گا۔
تو اب اس کو مکس کر کے میں رکھ دوں گی اس کو اوپر سے کور کر کے پکنے کے لیے، اور اس کے اندر جو دہی نے اور چکن نے اپنا پانی چھوڑا ہے اسی کے اندر یہ پک جائے گا۔ اگر ضرورت پڑی تو اس میں پانی ایڈ کر دوں گی۔ تو اب اس کو میں اوپر سے کر دیتی ہوں کور۔ یہ پانی میں نے بوائل ہونے رکھا ہوا تھا، اس میں میں ایڈ کروں گی 5 kg میرے پاس ہے چاول، تو 5 ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کر دوں گی نمک کے۔ اس کو اب میں چیک کر لوں گی، اور اب اس میں ایڈ کروں گی آلو جو ہیں ان کو چیک کر لیتی ہوں۔ آلو اگر سافٹ ہو گئے زیادہ تو میں ان کو نکال لوں گی۔ آلو ابھی یہ تھوڑے کچے ہیں، تو اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں بریانی مسالے کے 4 سے 5 چمچ۔ اب ان کو مکس کر لوں گی، کسی بھی برانڈ کا آپ جو ہے بریانی مسالہ یوز کر لیں۔ لیگ پیس جو ہے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چکن جو ہے ہمارا پک چکا ہے تھوڑا۔ تو اس کو بھی میں اوپر سے کور کر دوں گی تاکہ جو آلوؤں میں کسر باقی ہے وہ بھی پک جائیں۔ دوسری طرف چاولوں کا پانی بھی جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے، تو ان میں چاول ایڈ کر دوں گی۔ یہ چاول بھی میں ایڈ کر دوں گی۔ چاول میں نے 3 ڈبوں میں بھگو کے رکھے ہیں، کیونکہ میرے پاس کوئی اتنا بڑا برتن نہیں ہے جس میں 5 کلو چاول جو ہیں وہ آ جائیں۔ تو میں یہ سارے چاول ایڈ کروں گی، یہ بھی ایڈ کر دوں گی۔ اور یہ والے چاول بھی ایڈ کر دوں گی۔ چاول ہمیشہ آپ جو ہے وہ کھلے برتن میں بوائل کیجیے گا۔ یہ میں نے بڑا والا دیگچا لیا تھا، تو اب اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی آئل یا گھی، آپ جو بھی ایڈ کرنا چاہیں، تاکہ آئل جو ہے وہ چاول جو ہیں وہ جڑے نا۔ تو اس میں 4 سے 5 چمچ ہی میں آئل ایڈ کر رہی ہوں۔ اب ان کو پکنے دوں گی اور اس کے بعد ان کو اسٹین کر لوں گی۔ اس کو میں چیک کر لوں گی، اور یہ جو ہے آلموسٹ مجھے لگ رہا ہے آلو جو ہیں وہ سافٹ ہو چکے ہیں۔ اس کو بس ایک بار ہلاؤں گی اور اس کو تیز آنچ پہ پکا لوں گی تاکہ اس کا جو یہ پانی ہے تھوڑا کم ہو جائے۔ اور چکن بھی دیکھیں اچھے سے گل چکا ہے، بہت زیادہ آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا، ورنہ کیا ہوگا آلو بھی جو ہیں وہ آپ کے جو کچومر بن جائیں گے، اور چکن جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا، اور آپ کی بریانی کی لک بالکل بھی اچھی نہیں آئے گی۔ تو اب میں اس کو کرتی ہوں ہائی فلیم پہ تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے۔ یہ میں نے اس کو پکایا، اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب اس کو میں چولہا بند کر دوں گی، اتنا پانی اس میں رہنے دوں گی تاکہ جو ہماری بریانی ہے وہ جوسی بنے، ڈرائی نہ ہو۔ اور دوسری طرف یہ جو چاول ہیں یہ بھی میں چیک کر لوں گی، یہ بھی جو ہیں ہونے والے ہیں۔ ابھی ان میں تھوڑی سی کسر باقی ہے، ان کو تھوڑی دیر اور پکا لوں گی، تو پھر ان کو کر لوں گی اسٹین۔ اور یہ چاول جو ہے یہ میں ایک کنی اس میں کچی رہنے دوں گی، باقی جو چاول کی ایک کنی ہے وہ دم پہ ہو جائے گی۔ تو یہ چاول اب میں اسٹین کروں گی۔ یہ میں نے سارے چاول جو تھے وہ اسٹین کر لیے ہیں، جو میرے پاس اسٹینر یوز ہو سکتے تھے وہ میں نے کر لیے ہیں۔ اب میں ان کی لیئرنگ کروں گی۔ اسی دیگ سے میں لیئرنگ کر رہی ہوں جس میں میں نے چاول بوائل کیے تھے، اس میں ایڈ کروں گی پہلے نیچے آئل، اور اوپر تھوڑے سے چاول ایڈ کر دوں گی، تھوڑے سے بہت تھوڑے ایڈ کر رہی ہوں۔ ان کو کھلا لوں گی۔
اس کے اوپر جائے گی جو بریانی کا قورمہ ہے اس کی لیئر، اس کے اوپر اس قورمے کی لیئر لگاؤں گی، اور اس میں ایڈ کروں گی لیموں، ٹماٹر، پودینہ، ہرا دھنیا، یہ اس میں جائے گا پودینہ، اوپر جائیں گے پھر چاول، ایسے ہی جو ہے لیئرنگ میں ریپیٹ کرتی جاؤں گی۔ یہ جو ہے لاسٹ لیئر ہے، باقی جو چاول ہیں ان کی میں دوسرے پتیلے میں لگاؤں گی لیئر، ان کو کر لوں گی لیول، اور اوپر سے اس میں ایڈ کروں گی یہ زردہ رنگ، اور اس کے اندر میں نے کیوڑا واٹر ایڈ کیا ہے تو یہ ایڈ کر دوں گی، اور اس کو 10 منٹ کے لیے رکھوں گی دم پہ، باقی جو ہے وہ دوسرے پتیلے میں لیئرنگ کروں گی، باقی رائس جو ہیں وہ اس میں ڈال دوں گی، اوپر سے یہ پودینہ، ٹماٹر، لیموں، ہری مرچیں ایڈ کر کے، یہ زردہ رنگ جو تھا میرے پاس، اب ان کو 10 منٹ کے لیے جو ہے دم پہ رکھ دوں گی۔ 10 منٹ اس کو دم جو ہے وہ ہو چکا ہے، اب اس کا میں چولہا بند کروں گی اور اس کو چاولوں کی جو سٹیم ہے وہ نکال لوں گی۔ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے، تو یہ میں بہت احتیاط سے اس کو ہلا کے تو پھر اس کو کروں گی ڈش آؤٹ۔ یہ والا بھی میں نے پتیلا جو ہے اس کو بھی ہلا لوں گی، اور اب میں لوں گی ایک ڈش اور اس میں اس کو کروں گی ڈش آؤٹ۔ یہ میں نے پلیٹ میں جو ہے ڈش آؤٹ کر لیا ہے، ساتھ میں یہ ٹمیٹو میں نے اس کا پھول بنایا ہے، اور باقی جو بریانی تھی وہ میں نے ڈبوں میں بھر لی ہے، اور یہ میں بانٹ دوں گی کیونکہ میں نے بہت زیادہ بنائی ہے، اور یہ میں نے بانٹنی ہے کیونکہ ہم تو گھر میں 3-4 لوگ ہیں، تو اتنی ساری بریانی ہم 3-4 لوگ تو کھا نہیں سکتے، تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ تھینک یو۔